وہ پڑھنے لگا کتا بچہ، یعنی کچھ اور پڑھ دیا اس نے. تو یہ چھوٹا رسالہ ہے، اس کو کتاب بچہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی کتاب کہہ لیں، رسالہ کہہ لیں. یہ ہمارے علاقے میں کچھ دنوں کے بعد چند لوگ اٹھتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. اس میں اتنی بڑی گمراہی ہے، اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اگر لوگ اس کی پیروی کر لیں، جو اس لکھنے والے نے قوم کو دینا چاہا، میرا خیال ہے جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور محنت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اس کی پیروی ہی کافی ہوگی. پہلے کون پڑھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی حال میں ہمیں پتہ لگ گیا ہے ڈکیتی کون کرتا ہے، چوری کون کرتا ہے. ہمارے علاقے کے نامور وہابی ڈاکٹر ممتاز، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ رسالہ لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں. تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے. پہلے بھی مجھے ہمارے علاقے کے ایک بندے نے دیا یہ رسالہ، کہا کہ یہ ڈاکٹر اسلم صاحب دے گئے تھے ہمیں، کہتے ہیں یہ پڑھیں. علی شرمن میں گیا ہوا تھا، وہاں بھی لوگوں نے مجھے یہ رسالہ دیا، کہا کہ وہ آ کر دکانوں پر دے کر جا رہے ہیں یہ رسالہ کہ پڑھیں اور سیدھی راہ پہ چل جاؤ، چل پڑو. ہمارے پنجو پل پر بھی انہوں نے لوگوں کو دیا ہے، علی شیروان میں دیا ہے. اور جو بھی ان کے پاس آتے جاتے ہیں وہ اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے لوگوں کو یہ رسالہ مفت دیتے ہیں. نام رکھا ہے صحیح اسلامی عقیدہ کی پہچان. صحیح اسلامی عقیدہ کی پہچان قرآن مجید کی روشنی میں. پھر اپنے مطلب اور الو کو سیدھا کرنے کے لیے وہ آیتیں جن میں بتوں کا رد ہے وہ نبیوں ولیوں کے اوپر فٹ کی ہیں. کون سی آیتیں بلا؟ بتوں والی آیتیں. یا پھر جہاں پر ذاتی غیب کی نفی ہے اس کو عطائی کی نفی میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا برحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں از خود اب اس رسالے کا مکمل آپریشن کروں گا، اس کا رد لکھوں گا. رد بھی لکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کی توفیق سے آج اس کی گمراہی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی. چند، پوری دیگ کھانا ضروری نہیں ہوتا. بندہ 2 لقمے لگائے تو دیگ کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ دیگ کیسی ہے. تو آپ کے سامنے 2-3 باتیں ہی رکھوں گا، آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی گمراہی اور جہالت پھیلائی جا رہی ہے اس نام کے اوپر کہ ہم قرآن کے داعی ہیں، شریعت کے داعی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے وہ تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا نا. اچھا، سب سے پہلے یہ آیت اوپر لکھی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس قدر اس کا حق ہے. لوگوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے حق ہے اللہ کی قدر کرنے کا. کیونکہ ان وہابیوں کی سوچ یہ ہے
کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں مانی جائیں تو اللہ کی بے قدری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کی عظمتیں بیان کرنے اور ماننے سے روکنے کے لیے وہ لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم لوگ معاذ اللہ اللہ کی بے قدری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار کہنے کو سننے کو ملتا ہے لوگ کہتے ہیں اوے تم نبی کریم علیہ السلام کو اتنا بڑھاتے ہو، اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ کئیوں کی زبان اس سے بھی دراز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہو۔ ہم بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے یہ تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن جس بندے نے یہ ہمیں الزام دیا کہ تم لوگ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سے بڑھاتے ہو، وہ شخص یہ الزام لگاتے ہی کافر بے ایمان ہو گیا۔ وہ کیسے، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ جو شخص یہ تانا دیتا ہے، یہ الزام دیتا ہے کہ تم لوگ نبی پاک کو اللہ سے بڑھاتے ہو، وہ یہ تانا دیتے ہی خود بے ایمان ہو گیا، اس لیے کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا اللہ کے برابر ہونا یا بڑھ جانا ممکن ہے۔ اس لیے تو اس نے کہا کہ تم نبی پاک کو اللہ سے بڑھاتے ہو، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ساری مخلوق مل کر نبی کریم علیہ السلام کی شانیں عظمتیں بیان کرتے رہیں، لکھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ اللہ سے بڑھنا تو دور، برابر ہونا تو دور، اللہ کی شان کا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا سمندر سے چڑیا چونچ بھر لیتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیا، معاذ اللہ۔ اچھا، یہ آیت اوپر ٹائٹل میں لکھی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میلادیوں نے، سنی بریلویوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، حالانکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں جیسے اللہ کو ماننے کا حق سنیوں نے ادا کیا ہے، کسی نے ادا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو پھر بے قدری کنہوں نے کی؟ بولے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے وعدے سچے، اللہ بھی سچا، اللہ کے وعدے بھی سچے، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تقریریں بھری پڑی ہیں، کہتے ہیں اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، اللہ کا جھوٹا ہونا۔ اور ان کے سب سے بڑے گرو اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزہ کے اندر ایک دلیل پیش کی کہ خدا جھوٹا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ دلیل کیا پیش کی؟ کہتے دیکھو نا، انسان جب چاہے جھوٹ بولے، جب چاہے غلط بیانی کرے، اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو اس کا مطلب ہے بندہ بول سکتا ہے، رب نہیں بول سکتا، تو پھر بندے کی پاور بڑھ گئی نا۔ اے تے انہاں دی عقل ہے، یہ دلیل ہے ان کی۔ ہاں جی، اس نے یہ لکھا ہے رسالہ یک روزہ کے اندر، کہتا ہے بندہ جھوٹ بول لے جب چاہے اور اللہ نہ بول سکے، اس کا مطلب یہ کہ بندے کی پاور بڑھ گئی۔ پاور تو زیادہ اللہ کی ہے، جب بندہ بول سکتا ہے تو مانو کہ رب بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، سنا دوں؟ چلیں آواز سے کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ فرمایا اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، رب جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے کہ نہیں؟ آواز زیادہ ہے، کم کر دیں، پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے کہ نہیں؟
بولیں یہ رب کا فیصلہ ہے نا جھوٹے پر اللہ کی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی. بولیں جس کام کر جھوٹ بولنے والے پر رب لعنت کرتا ہے تو رب خود جھوٹ بولے گا پھر؟ بولیں جھوٹ سے تو رب کو اتنی نفرت ہے کہ جو جھوٹ بولے رب کہتا ہے لعنت ہو تجھ پر، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے پر رب کی لعنت ہے. جو کہتے ہیں رب کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، معاذ اللہ پھر تو کچھ اور بھی ممکن ٹھہرا. توجہ ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات ہے بابا جی؟ ٹھیک ہو گیا. تو بچا کریں بھائی، لباس خضر میں راہزن پھرتے ہیں. لباس خضر میں لمبیاں لمبیاں داڑیاں رکھ کے ڈاکو پھر رہے ہیں، دین کے ڈاکو. ایک ڈاکو آپ کا سامان لوٹتا ہے، ایک ڈاکو آپ کی جیب کاٹتا ہے، چوری کرتا ہے، اور ایک ڈاکو وہ ہے جو آپ کا ایمان لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. چور جو محافظ بنے پھر رہے ہیں، چور جو راہزن اور چور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم داعی ہیں دین کے، اور عقائد و نظریات کیا ہیں. میں صرف ہیڈ لائن پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی ڈاکٹر ممتاز صاحب نے جو رسالہ بانٹا ہے لوگوں میں مفت، اس کے اندر موٹا سارا لکھا ہوا ہے ہدایت محمد کے اختیار میں بھی نہیں. ہدایت محمد کے اختیار میں بھی. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اختیار میں ہدایت دینا، نبی پاک کسی کو ہدایت ہے؟ اچھا یہ لوگ نا عقل سے بالکل پیدل ہوتے ہیں. اندر کیا لکھ رہے ہیں کہ ہدایت حضور کے اختیار میں، نبی پاک کسی کو ہدایت دے سکتے، اندر یہ لکھ رہے ہیں. اور باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی پیغمبر امام ولی فقط رہنمائی کے لیے. یہاں لکھا کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں صاف لکھا ہے رہنمائی کے لیے. نبی پیغمبر کس لیے ہیں؟ رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اندر کیا ہے؟ ہدایت حضور کے اختیار میں. اب سمجھ آ گئی؟ ان کو نبی کے در سے ہدایت نہیں ملی، اس لیے تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر ان کو حضور کے در سے ہدایت ملی ہوتی تو قسم ہے پروردگار کی بے ہدایتوں والا کام نہ کرتے. یہ بے ہدایتوں والی حرکتیں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حضور کے در سے ہدایت ملی. بولیں نہیں ملی. واقعی یہ سچے ہیں. ان کو نبی پاک کے صدقے سے ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ جو سنی بیٹھے ہیں سرکار کے غلام، الحمدللہ اللہ نے نبی کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا. نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی، نبی پاک نے ہمیں ہدایت کا نور دیا ہے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی عطا سے غلاموں کو جہاں اور چیزیں عطا فرماتے ہیں، وہیں سرکار اپنی امتیوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں. ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم مانتے ہیں. بیچاروں کو نہیں ملی، اس لیے تو قصور انہاں دا انہاں نہیں، اصل انہاں نوں لبھی نہیں ہدایت. بے ہدایتیں ہیں، اس لیے باتیں بھی بے ہدایتوں والی کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں اس آیت پر.
سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹولے کو کائنات میں سب سے زیادہ شرارتی کہتے تھے۔ ایک ٹولے کو، ایک گروپ کو، یراہم شرار خلق اللہ، آپ ایک گروپ کو سب سے زیادہ کائنات میں، خلق میں، مخلوق میں سب سے زیادہ شرارتی ایک ٹولے کو سمجھتے تھے۔ وہ کون سا ٹولہ ہے؟ جنہوں نے وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں آئیں، وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں آئیں، ان آیتوں کو اٹھا کر نبیوں ولیوں پر فٹ کرنے والے ہیں۔ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بتوں والی کافروں والی آیتیں پڑھ کر مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ وہ گروپ کائنات کا سب سے شرارتی گروپ ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے، جس کا دل کرے آ کر چیک کر لے، بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ اچھا، یہ آیت اوپر لکھا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اندر کیا لکھا ہے؟ نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا اگر یہ مان لیں کہ نبی پاک ہدایت دیتے ہیں تو پھر اللہ کی بے قدری ہوتی ہے، لہذا اللہ کی قدر اس میں ہے کہ تم یہ کہو کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تو اس ٹولے کی عقل و فہم ہے کہ نبی کی اگر شان مان لیں تو کہتے ہیں اللہ کی شان کو فرق پڑتا ہے۔ نبی کی شان مانے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کو فرق پڑتا ہے، معاذ اللہ۔ یہی بات مرزا انجینئر کہتا تھا، کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی نبی کی۔ وہ سمجھتے ہیں توحید نام ہی نبی کی گستاخی کرنے کا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ توحید مانا ہمیشہ سے ہمارے بچے پڑھتے آ رہے ہیں، دوم کلمہ شہادت، شہادت مانا گواہی، سوم کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی، چہارم کلمہ توحید، توحید مانا ہیں، توحید مانا اللہ کو ایک ماننا، اکیلا۔ یہ پٹی اس لیے پڑھائی تاکہ آپ کو بچپن والا سبق یاد آ جائے کہ ہم نے یہی پڑھا کہ توحید مانا اللہ کو ایک ماننا۔ تو ان کے ہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی گستاخی کر کے اللہ کو ایک مانا جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اندر کیا لکھا؟ نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اگر مان لے کہ نبی ہدایت دیتے ہیں تو پھر اللہ کی بے قدری ہو رہی ہے۔ اس لیے تو آیت لکھی نا، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ بخاری کی حدیث یاد رکھنی ہے، میں آگے چلاتا ہوں گفتگو کو۔ کائنات کا سب سے بڑا شرارتی جتھا کون سا ہے جو بتوں والی آیتیں، کافروں والی آیتیں کن پر فٹ کرتا ہے؟ بول رہے ہیں مومنوں پر، نبیوں پر، ولیوں پر۔ ادھر کی آیتیں جو اللہ نے کافروں اور بتوں کی مذمت میں اتاری، ان کو پڑھ کر مومنوں کے اوپر فٹ کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا شرارتی ہے۔ یہ اللہ نے یہ جو گلہ فرمایا نا، یہ اللہ نے گلہ اصل میں کافروں سے کیا ہے کہ ان کافر بے ایمانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ کافروں نے اللہ کی قدر ہے، وہ تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے، تو اللہ کی بے قدری کی نا۔ تو آپ بتاؤ آپ کس کی عبادت کرتے ہو بھائی؟ بولیں پیر، پیغمبر، پیر، ولی، فقیر، درویش تو رہے ایک طرف، ہمارے مذہب عقیدے میں تو نبی پاک علیہ السلام کی عبادت جائز نہیں، تو کسی اور کی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ آیت کن کے بارے میں آئی تھی؟ کافروں کے بارے میں، کیونکہ کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کی؟ بتوں کی۔ اب اس کی تفصیل میں قرآن حکیم سے پیش کر دیتا ہوں۔ 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کے اینڈ میں اللہ کریم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ الحج۔ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اور
آیت نمبر ہے 83۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے توجہ سے سننا، تو آپ بھی پھر توجہ سے سنیے گا۔ فاستمعوا لہ، غور سے سننا ہے، اور توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لب بند کر کے خوب کان لگا کر سننا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا ان کو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ تدعون اے تعبدون، جلالین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، یہاں تدعون کا مطلب پکارنا نہیں، تعبدون ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا جی، دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہیں لوگ بھلا؟ بتوں کی، ایسے نا، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز مکھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس کام کے لیے۔ یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر جس غیر اللہ کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر ان کے معبود سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ مکھی سے کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ کون ہے جو اتنا لاچار ہے؟ مکھی کھو لوے تو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ڈاکٹر ممتاز اینڈ کمپنی کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ولی ہیں، کہ نبیوں سے اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو چھڑا بھی۔ ہاں جی، تقویۃ الایمان کے اندر یہ آیت پڑھ کر، آیت لکھ کر آگے لکھا ہے کہ معلوم ہوا نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، مکھی بھی کچھ چھینے تو چھڑا نہیں سکتے۔ حالانکہ مکھی تو مکھی، آپ سے کوئی بندہ آپ کی کوئی چیز چھینے تو چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں، چھڑا سکتے ہیں۔ آپ چھڑا سکتے ہیں بندے سے، نبی نہ چھڑا سکے مکھی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل شریف پتہ نہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ یہ آیتیں جو پڑھ کر نبیوں پر فٹ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا سکتے نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ بتوں کا طالب بھی کمزور، اور وہ جو مطلوب ہے بت، وہ بھی کیا ہے؟ کمزور۔ ان کا ترجمہ اگر مان لیا جائے ان کا، تو پھر نتیجہ یہ بنتا ہے کہ نبی کو پکارنے والا بھی کمزور ہے اور نبی بھی کمزور ہے۔ آپ بتائیں کیا نبی کمزور ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں گئے گزرے۔ چلو بتاں نو رکڑا پٹیا جائے سمجھ آندا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود سمجھ کر پکار رہا ہے، اس کا اگر اس کو ڈانٹ پلائی جائے سمجھ آتی ہے، لیکن ان کا رد کرتے کرتے کیا رب نبیوں کے بارے میں بھی کہے گا کہ یہ بھی کمزور ہیں؟ بولیں۔ تو یہ آیت خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ آیت اللہ کریم نے کن کے بارے میں نازل فرمائی ہے؟ بولیے، بتوں کے بارے میں۔ اسماعیل دہلوی کے پیدا ہونے سے پہلے جتنی بھی قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، جس تفسیر کو مرضی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ اللہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے کہ بت اور بتوں کے پجاری دونوں کمزور ہیں، اور اتنے کمزور ہیں کہ بت کے سامنے مٹھائی رکھی ہونا، اگر مکھی آ کر کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو بت بیچارے چھڑا سکتے نہیں، اتنے کمزور ہیں۔ تو
تو انہوں نے یہ آیت نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں پڑھ کر فٹ کی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں نے اگلے دن کار یوسف صاحب سے کہا کہ میری سرجری ہونی ہے تو ہماری مسجد میں جمعہ کا بیان آپ کرتے رہیں گے، مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ کا نقصان ہوا، آپ کی مسجد میں ایک تقریر کی میں نے جمعے کی۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 جگہ جمعہ کا بیان کرتا ہوں، ایک 28 میں اور ایک علی شیروان میں۔ کہنے لگے 28 میں جمعہ کی تقریر کرتا ہوں، وہ مجھے 800 روپیے خدمت کرتے ہیں، اور میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو 200-300 وہاں بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں میں آپ کی مسجد میں جمعہ کی تقریر کر کے آیا، صرف 10 روپے دیے آپ لوگوں نے۔ تو کہتے ہیں کون 990 روپے کا گھاٹا کھائے آپ کی مسجد میں جمعہ کی تقریر کر کے؟ یہ مجھے ویسے یاد آئی، میں تو الحمدللہ اس لائن کا بندہ ہوں، میں تو منع کرتا ہوں بھئی نہ دیا کرو، آپ توجہ سے سن لو، جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ پیغام آپ پلے باندھ لیں تو سمجھیں میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ یہ قرآن پاک میرے سامنے میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ بھئی صرف 50 ہی دیتا جو اور نہیں دیتا جے، اس لیے نہیں، واللہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ان کی بات یاد آ گئی۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اور مہمان آئے نا، کوئی بیان کے لیے آئے، یا ابھی شاید 4-5 جمعے پھر میں بیان کے لیے پتہ نہیں آ سکوں کہ نہ آ سکوں، تو پھر جو مہمان آئیں گے نا تو ان کی خدمت آپ نے کرنی ہے، کریں گے نا؟ ہاں، آنے والے ظاہری بات ہے جو آتے ہیں پیٹرول بھر کے آتا ہے، تو آنے والے کی آپ نے قدر کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ خیر، یہ آیت کریمہ چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ بتوں کا طالب بھی کمزور ہے اور جو مطلوب صاحب ہیں بت وہ بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تو بتائیں یہ کن کا رد ہو رہا تھا؟ بتوں کا یا بتوں کے پجاریوں کا؟ بتوں کے پجاری کون ہوتے ہیں، مسلمان یا کافر؟ بولیں۔ تو یہ آیت کافروں اور بتوں کے بارے میں ہے نا؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان بتوں کے پجاریوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے یہ آیت ہمارے اوپر فٹ کی، یہ دیکھو اوپر لکھا ہے واضح، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سرکار کے غلام ہیں میلاد منانے والے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حالانکہ اللہ کا شکر ہے جتنی جیسے ہم اللہ کی قدر کرنے والے ہیں نا، ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی۔ ہاں جی، مثلا اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، جو اللہ کی قدر کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، انہوں نے بنائے ہوئے نے، اب بتائیں انہوں نے قدر کی؟ اللہ فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، اور ہمارے سعودیہ والوں نے کب کا اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے دوست مت بناؤ۔ تو پھر اللہ کے فرمان کی حکم عدولی کون کر رہے ہیں؟ ہمارے تو دھڑے کے لوگوں نے، ہزاروں نے اپنی جان دے دی، کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہودیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ رب کا آرڈر ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا خبردار یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، تمہارے دوست ہو سکتے؟ ہمارے کئی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک صورت میں یہودی تم سے راضی ہو سکتا ہے، جب تم بھی کافر بن جاؤ، اس سے پہلے کبھی بھی یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تم آدھا فلسطین ان کو دے رہے ہو، اور آدھا کیا سارا اٹھا کر ان کو دے دو،
آدھا سعودی عرب بھی اٹھا کر ان کو دے دو، قطر بھی دے دو، کویت بھی دے دو، مصر دے دو، ایران دے دو، آدھی دنیا اٹھا کر ان کو دے دو، وہ پھر بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم کافر نہ بن جاؤ۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم نے جن کو راضی کرنے کے لیے اپنے بندوں کا پکوڑا بنا دیا، تم نے جن کو راضی کرنے کے لیے اپنوں کے اوپر گولیوں کی بارش کر دی، تم کیا سمجھتے ہو تم سے راضی ہو جائیں گے؟ نہ، جب تک تمہیں وہ اپنے سا کافر نہیں بنا لیتے تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، ولن ترضیٰ، ہرگز وہ تم سے راضی ہو سکتے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تم کافر ہو۔ قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہودی تم سے راضی ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تم کافر ہو، کیونکہ قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک وہ تمہیں کافر نہ بنائیں تب تک وہ راضی ہو سکتے۔ وہ کافر سے راضی ہوتا ہے، کافر مومن سے راضی۔ تو جن کو یہ گھمنڈ ہے کہ یہ امریکہ ہو، یہ اسرائیل ہو، فلاں ہو، ڈمکان ہو، ہم سے راضی ہے، تو مبارک ہو بھائی، پھر آپ بھی ان جیسے بن چکے ہو۔ تو رب نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، خبردار ان سے دوستی نہ کرنا، تم میں سے جو بندہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرے گا، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی کے دھڑے میں شمار ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ توجہ ہے؟ وہ بھولا بالا مسلمان شدید غلط فہمی کا شکار ہے جو میری اس گفتگو کو سیاسی تناظر میں لے۔ یہ سیاسی گفتگو ہرگز نہیں، یہ قرآنی اور ایمانی گفتگو ہے۔ بندہ یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے پیچھے اتباع کرے ان کی، تو بندہ کافر بنتا ہے، کافر۔ تم تو راضی کرنے کے لیے ان کو ماننے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہو، سلوٹ مار رہے ہو ان کو۔ تمہیں اپنے نبی کا مزاج بھول گیا؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی بارگاہ میں دو بندے آ رہے ہیں۔ ایک غلام بولا، حضور کا صحابی، کہتے ہیں آقا وہ فلانا کافر اور فلاں مسلمان، وہ دونوں آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ پہلے کس کا نام لیا بھلا؟ کافر کا۔ بعد میں کس کا نام لیا؟ مسلمان کا نام بعد میں لیا، کافر کا نام پہلے لیا۔ اچھا، آقا علیہ السلام کا مزاج نہیں تھا بار بار غصہ فرمانا، کبھی کبھی مزاج مبارک پر جلال آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا رخ انور سرخ ہو گیا، جلال آ گیا، غصہ شریف آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کیا کہہ رہے تو نے پہلے کافر کا نام لیا بعد میں مسلمان کا نام لیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا، اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اوے ہمارے نبی تو اتنا گوارا نہ کریں کہ کافر کا نام پہلے لیا جائے مسلمان کا نام بعد میں لیا جائے، ہمارے نبی تو اتنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ہاں بڑے فخر سے کہتے جی 2 ریاستی حل، تو یہ کافروں کی سائیڈ لینے والی بات نہیں کرتے۔ اگر کافروں کی سائیڈ لوگے تو مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا نا تو اللہ کریم ایک بندے کا اعمال نامہ کھولے گا، فرشتوں سے فرمائے گا چیک کرو گے اس کے اعمال نامے میں کیا ہے۔ فرشتے بولیں گے یا اللہ بڑی نیکیاں، بڑی عبادتیں، بڑی نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو، یہ چیک کرو اس کے اعمال نامے میں کیا یہ بات ہے کہ اس نے میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہو،
میرے دوستوں سے محبت کی ہو، میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہو، کیا یہ بات اس کے اعمال نامے میں ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں یا اللہ یہ بات تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ اپنے دشمنوں سے دشمنی کرتا تھا، میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرتا تھا، اپنے یاروں سے یاری لگاتا تھا، میرے پیاروں سے یاری نہیں لگاتا تھا۔ اس نے میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں کی نا، مجھے اس کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاجی نہیں، ہمیں اٹھا کر پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر کافروں کی عداوت نہیں، جس کے دل میں کافروں کا بغض، کافروں کی دشمنی نہیں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو اپنے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، اپنی عزت کے لیے لڑا، میری عزت کے لیے نہیں لڑا، اپنی انا کی خاطر عداوت رکھتا تھا، اللہ کی عزت اور قدر کے پیش نظر تو اللہ کے دشمنوں سے عداوت نہیں رکھا کرتا تھا۔ جا جہنم میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری عبادتوں کی، جائے گا جہنم میں۔ اور جس کے نامہ اعمال میں یہ غیرت ہو، عبادتیں چاہے کم بھی ہوں لیکن اس نے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی اور اللہ کے دوستوں سے محبت رکھی، جیندیوں ڈکی رکھ دیو، جیندیوں کٹ دیو، مار دیو تے مر جائے تے کہندے ہو جی وہ دے ورگا عاشق رسول کوئی نہیں۔ ہاں جی، جیندیاں نو مار دیو تے مر جائیں تے کہندے جی بہنا ورگا تے کوئی عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ ظالموں تمہاری منافقت کو بھی دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی ہے۔ بہرحال توجہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میں اس رسالے کا مکمل آپریشن کروں گا، لکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب تک پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ تو آپ نے پھر اس کو پڑھنا بھی ہوگا، آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہوگا۔ ایمان برباد کرنے والے ایمان برباد کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، تو آپ ایمان بچانے کے لیے کاوش نہیں کریں گے؟ بولیں۔ اس نے لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دے سکتا، میں ثابت کروں گا، قرآن بھی انشاءاللہ آئے گا، بخاری بھی پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، بے ہدایت ہو اللہ تمہیں ہدایت دے، ایسی بات کرتے ہیں۔ بخاری پڑھ، حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آ گئے، آقا میری امی مسلمان نہیں ہے، بڑا لڑ دیے، بڑا برا بلا کہن دیے، آقا میری ماں کو ہدایت مل جائے، کوئی کرم کرے نا۔ سرکار نے دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر۔ لو جی، ماں بے ہدایتی سی، ہدایت لینے کے لیے کس کے در پر آئے؟ صحابی کا کیا عقیدہ تھا؟ ہدایت منیا تے آئے نا، ہیں مانا کہ مصطفیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے، لکھوں گا آیت انشاءاللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ اللہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ آپ ضرور ضرور تاکیدیں لگائیں، نون تاکید ثقیلہ، لام تاکید، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محبوبہ آپ ضرور ان کو سیدھی راہ پر چلاتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کیا کہے یہ کچھ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں کلمہ طیبہ پر استقامت اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔